ملت سونا راجے ملت سونا راجے ملت سونا راجے بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسواته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معید الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. ہر ایک زبان پر ہے ترانے حسین کے، ہر ایک زبان پر ہے ترانے حسین کے، لہرا رہے ہیں 400 جھنڈے حسین کے. اب کم ہیں نہ ہوں گے، کم ہیں نہ ہوں گے چاہنے والے حسین کے، کم ہیں نہ ہوں گے چاہنے والے حسین کے، ہوں گے جہاں میں 400 چرچے حسین کے. اور پھر دل میں کربلائے معلی سما گئی، پھر دل میں کربلائے معلی سما گئی، پھر یاد آ گئے ہیں جیال حسین کے. اور جیسے ہی چاند ماہ محرم کا آ گیا، جیسے ہی چاند ماہ محرم کا آ گیا، ہر لب پہ آ گئے ہیں ترانے حسین کے. اب کوشش یزیدیوں نے مٹانے کی مگر، کوشش یزیدیوں نے مٹانے کی مگر، پھیلے ہی جا رہے ہیں اجالے حسین کے، پھیلے ہی جا رہے ہیں اجالے حسین کے. اور سارے یزید مٹ گئے کربل کی ریت پر، سارے یزید مٹ گئے کربل کی ریت پر. اب بھی چمک رہے ہیں ستارے حسین کے، اب بھی چمک رہے ہیں ستارے حسین کے. اب مچلیں گے ہم حضور سے کہہ کر بروز حشر، مچلیں گے ہم، مچلیں گے ہم حضور سے کہہ کر بروز حشر. ہم ہیں حضور چاہنے والے حسین کے، ہم ہیں حضور چاہنے والے حسین کے. رب حسین اعظم علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی کرم، فضل عظیم اور بے شمار شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے شہنشاہ رسول اعظم امام المرسلین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس مقدس گھر میں، اس جنت میں اس بار پھر تاجدار کرب و بلا نواز مصطفیٰ جگر گوشے سید کائنات نوجوانان جنت کے سردار سید الشہداء امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام و دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر نور کی نورانی عرفانی حسنی حسینی محفل سجانے کا موقع عطا فرمایا. اور ایک بار پھر اہتمام کے ساتھ مجھ فقیر کو
ان حضرات کا تذکرے خیر کرنے کا شرف عطا فرمایا اور آپ تمامی کو سننے کی سعادتیں نصیب فرمائی۔ آج بفضلہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ اعتقادی گفتگو، معلوماتی باتیں اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا تاکہ اس ذکر مقدس کی برکت ہمیں مل سکے۔ مولا سبحانہ و تعالی ہم تمامی کو ذکر امام عالی مقام کرنے، ذکر امام عالی مقام سننے اور ذکر حسین کی محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، آیۃ من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ انسان سب سے زیادہ احسانات خالق و مالک رب ذوالجلال کے، جس نے پیدا فرمایا اور انسان کی پرورش فرمائی۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، وحدہ لا شریک تسلیم کرے اور اسے واجب الوجود مانے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس رب ذوالجلال کی ذات و صفات کو بے مثل و بے مثال تسلیم کرے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی اس رب کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ہمارا رحمان رب، ہمارا رحیم و کریم و قدیر خدا اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، وہی شان یکتائی کا مالک ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے اور اسی عقیدہ توحید پر تمام اعمال کا مدار ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک مشہور سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کیا کہا جاتا ہے اسے؟ سورہ توحید، کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خداوند کریم نے توحید اور اس کی چند صفتوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ۔ توحید کا بیان بھی ہو رہا ہے، صفات کا بیان بھی ہو رہا ہے، تو اپنے محبوب کی زبانی ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن پاک بسم اللہ کی با کے نقطے سے والناس کی سین تک نعت مصطفیٰ ہے۔ حضور سراج ملت کا ایک بیان مجھے یاد ہے، اس میں فرمایا تھا، اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ وہابی کہتا ہے کہ نہیں، ایک ایسی صورت ہے جس میں نعت مصطفیٰ نہیں، تو فرمایا حضرت نے کہ میں نے پوچھا کون سی وہ صورت ہے؟ بولے سورہ اخلاص، اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں نعت مصطفیٰ کدھر ہے؟ ارے نعت مصطفیٰ ہے، دیکھنے کے لیے نظر بھی تو چاہیے۔ رب نے شروع کیا کل سے، اے محبوب آپ فرمائیے،
وہ یہ صورت کوئی آیت نعت مصطفیٰ سے خالی نہیں. سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرماؤ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی واجب الوجود ہے، ایک ہے، سب اس کے محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج، وہ کسی کا محتاج، وہ یعنی اللہ، اللہ کسی کا محتاج، سب اللہ کے محتاج ہے. وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے. دوسری آیت میں فرمایا اللہ الصمد، اس میں خداوند قدوس کی صفت صمدیت کا بیان ہے کہ وہ پروردگار ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سارا عالم، تمام جہان اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنی بقا میں اللہ کا محتاج، اللہ کے محتاج ہے. اس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت. سارا عالم اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، ہر حال میں وہ معبود برحق ہے اور وہی معبود برحق ہے. سبحان اللہ. تیسری آیت میں کیا فرمایا رب نے؟ لم یلد ولم یولد، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات رشتہ ولادت اور باپ بیٹا ہونے سے پاک ہے. اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد بلیغ ہے. قرآن مجید میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یعنی یہود بولے، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کا ذکر کرتا ہے کہ یہود بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، قرآن کی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اسی طرح یہودی اور نصرانی بولے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو قرآن کریم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ان باطل پرستوں کے یہود و نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد کر دیا کہ لم یلد، اللہ لم یلد، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. چوتھی آیت کریمہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں بھی عیسائیوں کا رد ہے. یہ عیسائی نام نہاد عیسائی، اس آیت میں بھی عیسائیوں کا رد ہے کہ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے. یہ ان عیسائیوں کا یہ معاذ اللہ عقیدہ ہے. اس آیت میں اس باطل عقیدے کا بھی رد بلیغ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا جوڑا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. مفتی اعظم نے اسی عقیدے کو اپنے کلام میں تحریر فرمایا، مل کے پڑھیے. سوتا پیتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں. سوتا پیتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں. اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جوڑ جاتا نہیں. لا الہ الا اللہ، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے. وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے. کام ہے اس کے حکمت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
رسول اللہ لا الہ الا اللہ. ہر صاحب عقل والا خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے. یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان و زمین تو ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں سے، ان کفار مکہ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ آسمانوں زمینوں کس نے پیدا کیا، اس کا خالق کون ہے، تو کافر بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی. تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لاتے تھے. فرق یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا وجود ماننے والوں میں سے کچھ خبیثوں نے، کچھ شریروں نے یہ ظلم کیا کہ وہ دو دو اور تین خداؤں کے قائل ہو گئے معاذ اللہ. یہاں تک کہ بعض مشرکین نے تو 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خدا مان کر، معبود مان کر پوجنا شروع کر دیا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان ظالموں نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ سفر میں، کیا آج تک کفار مکہ کے کچھ شریر کافروں کا کہ سفر میں ستو اور مٹھائیوں کے بت بنا کر ساتھ لے جاتے تھے. ستو اگر سمجھتے ہیں، ستو اور مٹھائیوں کے بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے اس کی، اور اس کو اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے. جب پوجا کا وقت آتا تو ان بتوں کو سامنے رکھتے، ان کی پوجا کرتے، ان کی پرستش کرتے، اور جب اس سے فارغ ہو جاتے اور جب بھوک لگتی تو انہیں دیوتاؤں کا بھوجن کر لیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. لا الہ الا اللہ، سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہمارا دین، ہمارے دین کی شان یہ کہ یہ ایسا سلیکٹڈ ہمارا مذہب دین ہے کہ اس کا سلیکشن کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب، پسندیدہ دین کون سا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام جو پاکیزہ ستھرا مذہب ہے. اس مذہب نے ایسی خدا پرستی کو شرک ٹھہرا کر، ایسی ہاتھ سے بناوٹی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، معاذ اللہ، اس پوجا کو، اس عبادت کو باطل قرار دیا، شرک ٹھہرایا اور اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کے نزدیک توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کا وجود مان لینا یہ بے دینی ہے اور خدا کو نہ ماننے کے برابر ہے. خدا کے وجود کا سچا ماننے والا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، اور صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ پڑھ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے وجود کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے، اور تمام جھوٹے معبودوں کو اس کا رد کرے، ان کی نفی کر کے شرک سے اظہار بیزاری کرے. یہی برحق خدا پرستی ہے جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مبارک تعلیم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح عجائبات قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ایک صحیح العقل انسان کو خدا کے وجود ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات عالم میں غور و فکر کرنے سے یہ بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ نظام عالم کی یکسانیت، یہ کائنات عالم کا نظام محکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارا جہان زبان کے بغیر اعلان کر رہا ہے کہ اے غافل انسان، یقیناً خدا موجود ہے، یقیناً خدا موجود ہے، اور ایسا موجود ہے کہ وہ
ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح خدا کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اللہ کی تمام صفتوں پر بھی، تمام صفات پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح خدا کی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح خدا کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرنے والا کافر و بے دین ہے۔ جس خدا کی صفتوں میں کسی ایک صفت کا انکار بھی کفر ہے، اسی طرح خدا کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، جو اکبر الکبائر یعنی تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جو ہر چیز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ عقیدہ کبھی یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا شخص، اس طرح کا کبیرہ گناہ کرنے والا شخص معاف نہیں کیا جائے گا، اور مشرک کی کبھی بھی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اسے نہیں بخشتا، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس شرک کے علاوہ آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اپنے کرم کے صدقے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ شرک ہے کیا، شرک کہتے کسے۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل یہ وہابیہ دیاونا بڑی کثرت سے شرک کی دیوبندی والی ڈویژن کو ملتی ہے، جو چلہ کرتے ہیں سب 40 دن کا، 6 مہینے کا، 2 مہینے کا چلہ کر کے جب یہ آتے ہیں تو ان کو دیوبندی کی ڈگری ملتی ہے، اور اس میں کیا ملتا ہے؟ ان کو 2 تھیلا ملتا ہے، جو وہ اسی میں سے نکال کر تقسیم کرتے ہیں۔ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ خبیث اپنی ایک جیب میں شرک اور دوسری جیب میں، دوسرے پوٹلے میں، دوسرے تھیلے میں بدعت کا اسٹاک رکھتے ہیں قاعدے سے۔ جہاں کسی کو تعظیم نبی کرتے دیکھے گا، سرکار کی عظمت بیان کرتے دیکھے گا، تعظیم نبی بیان کرتے دیکھے گا، تو فوراً شرک و بدعت کا فتویٰ یہ لگا دیتے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ کہیں، یا ہم مولا کائنات مولا علی کو مشکل کشا، یا سرکار امام علی مقام امام حسین کو دافع رنجو بلا کہیں، تو یہ فوراً کفر و شرک کا فتویٰ اور اس کی رد لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتاب تقویۃ الایمان، جو اصل میں تقویۃ الایمان، ایمان کو بگاڑنے والی نہیں بلکہ ختم کرنے والی ہے، اور بہشتی زیور، یہ کتاب اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ اٹھنا شرک، بیٹھنا شرک، چلنا شرک، کھڑا رہنا شرک، گویا روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں، سب مشرک کے مجرم، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس قدر ان لوگوں کے یہاں شرک کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ دن رات یہ لوگ شرک کا فتویٰ تقسیم کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے ٹوکرے میں بھی خالی ہوتے ہی نہیں۔ روزانہ نئے نئے شرک ان لوگوں کے یہاں جنم لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہی بات ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک رافضی سنی سے کہنے لگا کہ بھائی ہم لوگوں کے یہاں لاگت کا بڑا خرچ ہے۔ ایک رافضی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مفتی اشرف رحمۃ اللہ یہاں بیان میں فرمایا تھا، وہ شیعہ نے شیعان علی تو ہم ہے نا، شیعان علی ہم رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ کو گالی بکے وہ رافضی۔ ایک مرتبہ ایک رافضی نے سنی سے کہا، کہنے لگا کہ بھائی ہم لوگوں کے یہاں لعنت کا بہت بڑا خرچ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تبرہ کرتے وقت تمام صحابہ کو اور کروڑوں سنیوں پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب وہ سنی تھا، فوراً جواب دیا کہ ہاں صاحب ہونا بھی چاہیے، جیسی آمدنی ویسا خرچ، جیسی آمدنی ویسا خرچ۔
آخر آپ لوگوں کے یہاں لعنت کی آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے یہاں جس چیز کی آمدنی ہوتی ہے خرچ بھی اس کا ویسے ہی ہوتا ہے. حرام کی آمدنی ہوگی تو حرام خرچ ہوگا, حرام کی طرف خرچ ہوگا. اور عثمان غنی کے خزانے کی آمدنی ہوگی تو خرچ بھی دین پر ہی ہوگا. جیسی آمدنی ہوگی ٹنکی میں جیسا پانی ہوگا نل سے ویسے نکلنے والا ہے. تو یہ جو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو بہت خرچ کرنا پڑتا ہے لعنت کا, تو سنی نے کہا کہ ہونا بھی چاہیے کہ جیسی آمدنی ویسا خرچ. آپ لوگوں کی یہاں لعنت کی آمدنی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیت اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر لعنت ہے اللہ, فرشتوں اور تمام آدمیوں کی. یعنی تم بدعقیدہ لوگوں پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب آخر سوچئے تو صحیح کہ تمہارے یہاں کہیں بے شمار ہے اتنی لعنت, تو کس قدر لعنت کی آمدنی ہو گئی. اور جب لعنت ہی لعنت ہے تم لوگ کے منہ سے بھی لعنت ہی الگ نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافذیوں کے بھابھیوں کو شر سے محفوظ رکھے. ہر کام باذن اللہ عین توحید ہے, ہر کام باذن اللہ یہ عین توحید ہے, یعنی اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت الکرسی جو مشہور ہے, اس میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعنی کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے. کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے؟ پتہ چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد شرک ہے. یاد رہے ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ ہم جو اپنے نبی کو شفیع مانتے ہیں وہ کیسے مانتے ہیں کہ رب نے انہیں شفاعت کا تاج عطا فرمایا ہے, رب نے انہیں شفیع المذنبین بنایا ہے, اس لیے ہم شفیع مانتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ رب نے انہیں پاور دے دیا اور خود ہی ان کے پاس پاور ہے, تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ شرک ہے. بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد یہ شرک ہے, اور اذن کے ساتھ یہ توحید ہے. یعنی ہم نبی کو شفیع مانتے ہیں اللہ کے اذن سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اس کے حکم سے, اس کی اجازت سے نبی قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے. یہی توحید ہے اور یہی رسالت ہے. بس جب یہ عقیدہ آیا کہ فلاں شخص اللہ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے تو یہ شرک ہو گیا. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص جو ہماری مدد پوری کر رہا ہے, ہماری حاجت روائی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اس کو کوئی اختیار اللہ نے اس کا دیا ہوا نہیں ہے, بلکہ اس کا خود کا پاور ہے, تو یہ اعتقاد شرک ہے. اور جب ایک اعتقاد میں یہ بات آ گئی کہ یہ شفاعت کریں گے لیکن اللہ کی اذن سے, تو یہ عقیدہ توحید ہو گیا. یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. آئیے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ قرآن پاک میں رب نے بیان فرمایا اسے. اب حضرت عیسیٰ خود بیان کر رہے ہیں, کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. امام ترجمہ فرماتے ہیں اس آیت کا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو, کوڑھی کو میں شفا دیتا ہوں, اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اور جسے اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرما دے تو وہ تو یوں کہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ بھی رب کا دیا ہوا پاور ہے. اور کوئی رب اپنے کسی بندے کو ایسا پاور عطا فرما دے کہ وہ پاور جب بغداد کے کوڈا سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے عطا فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي. اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اپنے رب کے حکم سے زندہ ہو جائے, وہ میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جائے.
عیسائیوں کا عیسائی کہ وہ تمہارے نبی ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کس کو زندہ کیا؟ یہ اس کا دعویٰ تھا، آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں سبحان اللہ. اور سرکاری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نبیوں میں جو مقام، جو فضیلت، جو رتبہ رب نے مجھے عطا فرمایا، ولیوں میں وہی رتبہ میرے لاڈلے میرے لگتے جگر عبد القادر کو رب نے عطا فرمایا. سرکار غوث کی بارگاہ میں آیا، سرکار غوث نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا، کہا چل. قبرستان لے کر گئے، فرمایا کسے زندہ کرنا؟ لے کے گیا پرانی قبر پر. سرکار غوث اعظم اس قبر والے کے سامنے کھڑے ہیں. اب پوچھ رہے ہیں تو نے کیا کہا، تیرا دعویٰ کیا ہے؟ بولے میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی نے کون سے مردے کو زندہ کیا؟ تو فرماتے ہیں ارے میرے نبی کی شان تو وراء الورا ہے، ان کے غلاموں کے غلام عبد القادر کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ عبد القادر کہہ دے میرے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم نے اس مردے سے یہ نہیں فرمایا کہ رب کے حکم سے زندہ ہو جا، بلکہ عقیدہ تو وہی ہے، لیکن وہاں غیر کو طاقت دکھانی تھی رب کے محبوب کی، تو رب کے محبوب کی طاقت بھی محبوب کا محبوب دکھا رہا ہے کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو رب نے کرم فرمایا عبد القادر کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام رب کے حکم سے مردے کو زندہ کرے، یہ بھی عقیدہ توحید ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی اپنے حکم سے مردے کو زندہ کرے، یہ بھی عقیدہ توحید ہے. یہ کہ دونوں کو جو پاور ملا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. شفا دینا کام کس کا؟ مردے کو زندہ کرنا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ تو کیا. اللہ شفا دیتا ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. بس جہاں اذن الہی آ جاتا ہے شرک چلا جاتا ہے. جہاں پر اذن الہی آ جاتا ہے شرک وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جہاں اذن گیا وہی توحید ہے. یہی اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا بنیادی نقطہ ہے. اسے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ایک، اس کا واجب الوجود ہونا ضروری اور اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند تارے، بلکہ دنیا کی ہر شے رب کے وجود کی گواہی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود منکرین خدا دنیا میں موجود ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، خدا کی کے موجودگی کا انکار کرتے ہیں. اگر وہ اپنے وجود ہی میں غور کر لیں تو انہیں خدا کے وجود کا یقین ہو جائے گا. ایک واقعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد علی آواز سے سبحان اللہ. حضرت سیدنا مولانا روم، حضرت مولانا روم علیہ السلام نے ایک مقبول اور متکبر منکر خدا کا واقعہ اپنی مسنوی شریف میں تحریر کیا. آپ نے فارسی میں فارسی اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا. میں یہاں آسانی کے لیے اس کا مفہوم آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ایک متکبر گھمنڈی شخص، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا شخص ایک جگہ سے کہیں گزر رہا تھا. اچانک ایک قاری نے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا یا تلاوت کی. وہ پہنچا اس آیت پر، یہ آیت تلاوت کی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تم فرماؤ اے محبوب، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں پھنس جائے، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، تو وہ کون ہے؟ رب فرما رہا ہے محبوب آپ فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں پھنس جائے
تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ اب دیکھیے، یعنی اگر تمہارا پانی زمین پر دھس کر خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو خدا کے سوا اور کون ہے جو پھر تمہارے سامنے بہتا ہوا پانی لا سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ کو سن کر وہ مغرور گھمنڈی منکر خدا بولا کہ اس پانی کو ہم اپنے تیز ہوا سے اور دوسری چیزوں سے اوپر لے آئیں گے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ پانی اگر پانی زمین میں دھس جائے تو اس میں کون سی مشکل بات ہے کہ کون لا سکتا ہے؟ ارے وہی نکال لوں گا، اللہ رب العالمین۔ اب اس کا انجام دیکھیں کیا ہوگا۔ مولوی فرماتے ہیں فلسفی صاحب اپنے غرور میں فلسفہ جھاڑے چلے گئے، رات میں سوئے تو کیا دیکھا؟ خواب میں ایک نہایت طاقتور شخص آیا۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقت نہیں خواب ہے کہ خواب میں ایک نہایت طاقتور شخص آیا اور اس مغرور شخص کے گال پر ایک تماچا کس کے لگایا اور ایسا لگایا کہ گال اس کا سرخ ہو گیا، ٹماٹر سے زیادہ سرخ، دونوں آنکھیں پھوٹ گئی، بہ گئی، دونوں آنکھیں پھوٹ کر بہ گئی اور آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ پانی تھا وہ زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ آنکھ میں نور کا ایک قطرہ ہوتا ہے، وہ دونوں آنکھیں بہ گئی، وہ قطرہ بھی زمین پر گرا اور زمین میں خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تماچا مارنے کے بعد خواب ہی میں تماچا مارنے والا شخص کہنے لگا کہ اے بدنصیب، اگر واقعی تو سچا ہے کہ اپنے کدال اور پھاوڑے سے زمین میں جذب ہونے والے پانی کو بغیر خدا کی مدد کے باہر نکال سکتا ہے تو پہلے اپنی آنکھوں کے 2 قطرے جو پانی جو زمین پر گر کر سوکھ گیا ہے اس کو باہر لا کے دکھا۔ یہ 2 قطرے سی پانی میں 2 قطرے جو زمین میں سوکھ گئے ہیں اسے اپنے آلات کے ذریعے، پھاوڑے کے ذریعے اور جو میرا دعویٰ تھا اس کے ذریعے نکال کے دکھا۔ مغرور منکر خدا جس کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجا کرتی تھی، ایسی بات ہے، اندھیرے میں رہتے تھے، سوچتے بہت تھے، اندھیرے میں اس کو بہت دور کی سوجا کرتی تھی، جب وہ صبح اٹھا ایک دم بالکل اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین چاروں طرف ٹٹولنے لگا۔ اب وہ جو سائنس کا جو گھمنڈ تھا وہ ہاتھ میں مل گیا، اب پھر وہ اللہ اللہ کرنے لگا۔ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے، وہی مالک ارضی و سمائی ہے، وہی اصل مالک ہے جو زمین میں پھنس کر خشک ہو جانے والے پانی کو دوبارہ اپنی قدرت سے ہمارے سامنے لے آیا۔ سبحان اللہ، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا بھی یہ بھی عقیدہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرا اصل جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکمل کلمے کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ عقیدہ توحید پر گفتگو کرنے کے بعد اب آئیے عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے چلیں۔ دیکھیے مفتی اعظم حضور تاجدار اہل سنت شبیر غوث اعظم نے جو حمد لکھی، اس کے کچھ اشعار ہم نے پہلے پڑھے۔ اب حمد وہی اصل حمد ہے جس میں رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر ہو۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجلیو، یعنی ایسا ذکر خدا جس میں ذکر رسول نہ ہو تو امام فرماتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں، اللہ کی قسم یہ ذکر خدا نہیں ہے، یہ ذکر جہنم کی کنجی ہے، کنجی سطر کی ہے۔ اور ذکر خدا وہی ہے کہ جس میں ذکر محبوب خدا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنے کرم سے رب کریم ہم نے کیا احسان حسین،
اپنے کرم سے رب کریم ہم پہ کیا احسان عظیم، اپنے کرم سے رب کریم ہم پہ کیا بھیجا ہم نے بفضل امین، بھیجا ہم نے بفضل امین، بہر کرم کا گر یتیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یہی بولے سدر والے، یہ حمد خدا ہے، حمد خدا بیان کر رہے ہیں اور اس میں ذکر مصطفیٰ کی شان سے بیان کر رہے ہیں، یہ سماعت فرمائے۔ یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدر والے، یہی بولے سدر والے، یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس واحد و یکتا رب نے اپنے محبوب بھی ایسا بنایا، ایسی رفعت عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرا عرش پہ اڑتا تیرا، تیرا خسرا عرش پہ اڑتا ہے تیرا، تیرا حضور کی شان، حضور کی حقیقت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی، ان کی حقیقت کو سوائے رب تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی دوسرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، کیا بنایا؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آپ کے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ ان تمام نبیوں کا، رسولوں کا امام بنایا، مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، سردار بنایا، اور اس سب سے بڑھ کر اپنا حبیب بنایا۔ سبحان اللہ۔ خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، اب کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کا چراغا ہمیشہ روشن رہے گا، سبحان اللہ۔ فرق کیا ہے؟ خلیل کون ہوتا ہے، حبیب کون ہوتا ہے؟ تو خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا، سبحان اللہ۔ کریم کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے؟ کریم یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ رب ارنی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ کلیم ہے۔ کون ہے؟ کلیم ہے، دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، کیا فرمایا رب نے؟ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حبیب کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حبیب مکہ مکرمہ میں ہے، اس طرح استراحت پر ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین تشریف لائے ہیں،
کافری پیشانی کو سرکار کے قدموں پہ رکھے ہیں. سرکار بیدار ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ چلیے رب آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. کلیم وہ ہے کہ وہ دیدار نہیں کر سکتے, حبیب وہ ہے کہ رب دیدار کرانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کلیم کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری, اے پروردگار اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما, میرے سینے کو کھول دے. حبیب کون ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ وہ فرما نہیں رہے ہیں, انہوں نے دعا نہیں کی ہے, بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں رفع ذکر جلالت پہ الفا درود, شرح صدر صدارت پہ لاکھوں ثنا. تمام انبیاء کی شان, تمام نبیوں کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. دیگر انبیاء کرام مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا, حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا, صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا, لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا, حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا, حضرت یونس علیٰ نبینا وعلیہ السلام کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ کی طرف بھیجا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی نبی خاص ملک کی طرف بھیجا گیا, کوئی نبی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا, کوئی نبی خاص علاقے یا مخصوص بستی کی طرف بھیجا گیا, خاص خاندان قبیلے کی طرف بھیجا گیا. مگر جب بات آئی نبیوں کے امام کی, نبیوں کے پیشوا کی, نبیوں کے مقتدا کی, اپنے محبوب کی یعنی حبیب پروردگار کی طرف فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے, خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. شاید نے کیا خوب کہا اپنے انداز میں, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس نے فرمایا, اب نبی خود ارشاد فرماتا ہے ارسلت الی الخلق کافۃ, میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. مخلوقات میں تو سب شامل ہیں, ملائکہ انسان بھی تو مخلوق ہے, چاند و سورج بھی مخلوق ہیں, زمین و آسمان سمندر سب مخلوق ہیں, چرند و پرند بھی مخلوق, جنات و حیوانات بھی مخلوق, پہاڑ و صحرا بھی مخلوق, نباتات و جمادات بھی مخلوق, سمندر و دریا بھی مخلوق. مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام فرشتوں کے بھی رسول ہیں, انسانوں کے بھی رسول ہیں, جناتوں کے بھی رسول ہیں, چرندوں پرند کے بھی رسول ہمارے رسول, ہمارے نبی, پہاڑوں صحرا کے بھی نبی ہمارے نبی, زمین و آسمان کے بھی رسول ہمارے نبی, نباتات و جمادات کے رسول ہمارے نبی, دریا و سمندر کے بھی رسول ہمارے نبی, سارے نبیوں کے رسول ہمارے نبی. امام احمد رضا فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا
ایک ہے ویسے ہی جیسے سب جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ہمارا نبی سب سے اولا سبحان اللہ. ہر نبی کی شان بھی کیا تھی؟ وہ سب نبی ہیں سبحان اللہ. اور ہم ہی ہیں الحمدللہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں الحمدللہ. سیدنا داؤد علیہ السلام کی شان لوہا ان کے ہاتھ میں آتا بگڑ جاتا. لوہے پر ہاتھ رکھتے ہیں لوہا بگڑ جاتا. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو جہاں کرنا ہوتا ہوا دیتا ایسی سواری ایسی سبحان اللہ. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عصائے کلیم ازدہائے قدم عصائے کلیم ازدہائے قدم تاہیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصا اور ید بیضا ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالتے تو روشن ہو جاتا سبحان اللہ. یہ معجزہ عطا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کو کوڑی کو شفا بخشتے مردوں کو زندہ فرماتے. الغرض ہر نبی کچھ نہ کچھ معجزے لے کر تشریف لائے. کوئی کم لائے کوئی زیادہ لائے. مگر جب امام کی بات آئی امام الانبیاء اور مرسلین کی بات آئی اور ان کی باری آئی تو رب نے سورہ نساء میں بیان فرمایا آیت نمبر 174 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی. یعنی ہر نبی معجزہ دے کر بھیجا. ہر نبی کو رب نے معجزہ دے کر بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود صحابہ معجزہ و دلیل ہے. یعنی ہر نبی معجزہ لے کر آیا اور حبیب خدا معجزہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. اور یہ نبی کی ہمارے آقا کی شان حبیب خدا کی شان ایک تجھے یک نے ایک بنایا. پروردگار ایک پروردگار نے اکیلے پروردگار نے واحد پروردگار نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا. تمام انبیاء کو علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم میں نام سے رب نے پکارا. یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا زکریا یا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی ان کی باری آئی تو پورے قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا کوئی نہیں پڑا ہوتا جہاں رب نے یا محمد کہا ہو. ایک مقام نہیں. خطاب فرمایا بھی تو رب کا کیا انداز ہے. القابہ سے یاد فرما رہا ہے پروردگار. فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. اور پھر رب کریم نے اپنے بندوں کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب کرنے سے روک دیا. صرف یہ نہیں کہ خود نہیں پکارا اور امت پکار سکتی ہے نہیں رب نے بھی نہیں پکارا اور پکارنے سے بھی روک دیا. یعنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو رب نے فرما دیا خبردار میرے محبوب کو اس طرح مت بلانا. آپ آپس میں بلاتے ہیں کیا بلائیں گے؟ بہاؤدین بھائی کو بلانا ہے تو بہاؤدین بھائی بول کے بلائیں گے. عبدالرزاق بابا کو بلانا ہے تو ان کے نام کے ساتھ بلائیں گے. سب کو نام کے ساتھ بلایا جاتا ہے. لیکن رب فرماتا ہے میرے محبوب کو بلانا تو ایسے مت بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو.
قرآن میں رب فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کو پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جی مطلب یہ کہ اے زید، اے عمر، اے فلاں کہہ کر جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے لوگوں میرے محبوب کو اشتیاق میں نہیں بلانا بلکہ ان کو بلانا ہو، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو تو کس طرح عرض کرنا؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا سید المرسلین، یا شفیع المذنبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفر محبوب نے کیا، دیکھیے ہمارے نبی کی شان دیکھیے، یہ نبی کی شان ہی ذکر خدا ہے، اس لیے کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا ذکر یہ عبادت ہے۔ ہمارے نبی کی شان، سفر کس نے کیا معراج میں؟ ہمارے نبی۔ دیکھیے بیان کس نے کیا ہوگا؟ محبوب نے، حبیب نے سفر کیا ہے۔ اب دیکھیے دنیا کا دستور کیا ہے، پوری دنیا کا قانون، جب بھی کوئی شخصیت سفر کرتی ہے، کہیں کا پرائم منسٹر، سی ایم یا کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے تو اس کا جو پی ایم ہوتا ہے تو اسے ماتحت ہوتا ہے، اس کا بڑا نہیں، اس کا ماتحت ہوتا ہے، وہ اس کا سفر کرنا لکھتا ہے، وہ ڈائری لکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پردھان منتری بولے کہ کل فلاں جگہ پر سی ایم جانے والے ہیں، نہیں، اس کا اعلان چھوٹے کا اعلان بڑا نہیں کرتا، چھوٹے کا اعلان اس کا کرتا ہے۔ یاد رکھے منشی جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، وہ اس کا سفر نامہ لکھتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سفر بڑا کرے تو چھوٹا اس کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اپنی بارگاہ میں بلوایا، آسمانوں پر عزت والی مہمانی عطا فرمائی، اپنا دیدار کرایا، جنت کی سیر کرائی، سفر نامہ بھی خود اپنے پاکیزہ کلام میں مخصوص انداز میں رب بیان فرما رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پاکی ہے اسے۔ اب یہ تو نبی کا، اپنے حبیب کا ذکر سفر بیان کر رہا ہے، وہ اس کی شان کیا ہے؟ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، پروردگار خود فرما رہا تھا سبحان۔ اب جو سفر جس کا بیان کرنے والی ذات ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی قسمت پہ ہم ناز کریں اتنا کم ہے کہ کیسا عظیم محبوب رب نے عطا فرمایا، ایسا محبوب کہ سفر بندہ کر رہا ہے، بیان اس کا پروردگار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکمل قرآن ہمارے نبی کی نعت پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے تفصیلی ارشادات، محاورات، نقل اقوال و ذکر احوال پر نظر کیجئے تو ہر جگہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام نبیوں کی شان سے بلند عرفہ نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ قرآن میں ذکر اس کا کیا ترجمہ ہے کہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ ذکر قرآن میں ہے۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ حبیب خدا کی شان کیا ہے؟ رب تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ وہ خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں رسوا نہ کرنا، اور یہاں تک اپنے محبوب کو فرما رہا
رہا ہے اے محبوب تمہارا رب تمہیں بھی رسوا نہیں کرے گا اور تمہارے ماننے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, ہے نا, اور اے میرے رب, یہ انہوں نے رب کی رضا چاہیے. ذکر قرآن میں ہو گیا, کیا فرماتے ہیں اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا, تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا, تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. اور یہ تو بات کلیم کی ہے. حبیب کی شان کیا ہے؟ حبیب کی شان یہ خود رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے حضرت داؤد کا نبی علیہ السلام کو ارشاد ہو رہا ہے, کیا ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یعنی رب فرماتا ہے خواہش کے پیچھے نہ جانا. اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. جب اس کے بارے میں فرمایا ہمارے لیے خواہش کے پیچھے اپنی خواہش, وہی خواہش جس میں رسول اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا. جو خواہش اللہ کی راہ سے دور کرے وہ خواہش نہیں بلکہ وہ شیطان کا بہکا ہوا ہے. اپنے محبوب کی بات آئی تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اور وہ کوئی بات اپنے حبیب کی بات ہے نا, اپنے حبیب کی بات ہے تو رب خود فرما رہا ہے, اور میرا محبوب یعنی وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے, وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. امام احمد رضا اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی یہ خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی یہ خدا, وہ دہن خدا دشمن علم و حکمت تیرا سلام. حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں رب انصرنی بما کذبون, رب انصرنی بما کذبون, اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. اور محبوب کی بات آئی, اپنے حبیب کی بات آئی, رب کائنات خود فرماتا ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. دعا کی جا رہی ہے کہ میری مدد فرما, اور یہاں رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے پچھلوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی. کیا ارشاد فرمایا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, یعنی اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. لیکن بات جب حبیب خدا کی آئی
تو رب نے خود فرمایا، کہیے سبحان اللہ، دل سے کہیے سبحان اللہ، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہے سایہ تجھ پر بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا، بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں، یاد رکھیں اس عقیدے کو۔ آخری بات، نبوت میں سارے انبیاء مگر رتبہ جدا جدا ہے۔ کسی کو رب نے صفی بنایا، کسی کو رب نے نجم بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو کلیم اللہ، اور انہیں رب تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ کسی کو طور پر بلایا، کسی کو کہیں اپنا ہم کلامی کا شرف انہیں بخشا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار انبیاء، حوض کوثر، مقام محبوب محمود، شفاعت کبریٰ، شب معراج، خاص قرب الہی، علمی و عملی کمالات، خصائص عطا کیے اور درجات بلند کیے۔ ایسے بلند فرمائے، ایسے بلند فرمائے، امام احمد رضا نے اپنے نعتیہ کلام میں اپنے نبی کی یہ شان بیان فرمائی۔ مل کر دو شعر پڑھے، ایمان کو جلا بخشے۔ امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تارے آسمان پر رہتے ہیں، تارے آسمان پر رہتے ہیں، لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو وہ تارے چھپ جاتے ہیں۔ وہ تارے یعنی ان کی روشنی اس سورج کی روشنی کے سامنے کام، لیکن تارے ختم نہیں ہوتے، تارے مٹتے نہیں ہیں، دکھتے نہیں ہیں، مٹتے نہیں ہیں، بلکہ دن میں دکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سورج امام صاحب جو ہے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جو اس کے رب نے اسے عطا فرمایا محبوب کے صدقے میں، وہ طاقت و توانائی کے ساتھ چمک جو رہے ہیں، تو اسی طرح سارے انبیاء وہ مثل تارے ہیں۔ امام طلوع ہو گیا، اب امام فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے اس بزم محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر حسین کے صدقے اس مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آنے والی ساعتیں بالخصوص مقدس عاشورے کی ساعتیں اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ذکر انبیاء، ذکر اولیاء، ذکر خلفاء، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، بالخصوص ذکر امام عالی مقام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین و بجاہ عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رہے
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور جانی سارا نے بدرو خود پر درود، حق گزارا نے بیعت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت قدسی والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا نور من نور الله. الفاتحة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كرم يا كريم يا جود يا كريم يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا اسمع السامعين يا مجيب الدعوات، اس بدر محبت کی بارگاہ میں قبول فرما، بدر سے بدر غلطی اکرام سے معاف فرما، ان سب پہ حلقے مالک و تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی حساب مغفرت فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما، گستاخان رسالت کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ گستاخان رسالت ماں پر اپنا قہر شدید نازل فرما، ان سب سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو پروردگار شہادت کی مدینے پاک میں موت نصیب فرما، الہی نجینا من کل ضیق بجاہ المصطفى مولا الجمیع وهب لنا في مدینته قرارا بإیمان ودفنا في بقیع ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارا مجمع 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.